حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھ کو بتلائیے کہ سب چیزوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور یعنی میرا اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا، پھر وہ نور جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا، اور اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، اور نہ جنت، نہ دوزخ، اور نہ کوئی فرشتہ تھا، اور نہ زمین تھی، اور نہ آسمان تھا، اور نہ چاند تھا، نہ سورج، نہ جن تھا، نہ انسان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے قلم، دوسرے سے لوح محفوظ، اور تیسرے سے عرش، اور چوتھے سے زمین و آسمان اور کل مخلوق کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا جتنے رسول اور نبی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے وہ ایک قوم یا ایک ملک کے واسطے بھیجے تھے، نہ ان کی رسالت عام نہ ہمیشہ رہنے والی شریعت کے حفاظت کا انتظام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام آدمیوں اور جنوں کا رسول اور نبی بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت اور شریعت قیامت تک جاری رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی پیدا کیا گیا اور نہ قیامت تک پیدا کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں قریشی لوگوں کے اعلیٰ خاندان میں سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وطن مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ صاحبہ کا نام آمنہ رضی اللہ عنہا ہے، اور آپ کے والد صاحب کا نام عبداللہ ہے، اور دادا کا نام عبد المطلب ہے، اور پردادا کا نام ہاشم ہے۔ اس زمانہ میں تمام دنیا کے اندر کفر و شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، سب لوگ بتوں کی، آگ پانی کی، چاند سورج کی، تاروں اور درختوں کی پوجا یعنی عبادت کرتے تھے۔ یہود اور عیسائی لوگوں کا زور تھا، بتوں کو خدا اور حاجتوں کا پورا کرنے والا سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کعبہ شریف میں 360 بت پتھر، تانبے، چاندی، سونے وغیرہ کے بنا کر رکھے ہوئے تھے، ان کو سجدہ کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگتے تھے۔ اس کے علاوہ ہر گھر میں ایک بت پوجا پاٹ کے لیے ہر آدمی نے رکھا ہوا تھا۔ ایسی بے سمجھی اور جہالت کے زمانے میں اور کفر و شرک کے اندھیرے میں اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ایسا چمکا جیسا کہ 14ویں رات کا چاند بدلی سے نکل آتا ہے۔ تمام زمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے روشن ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ آپ کی شہرت۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے قصور ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ظاہر ہوئی۔ اس وقت انہوں نے عرض کی، اے رب، مجھ کو محمد کے طفیل بخش دے اور میرا قصور معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے جانا؟ عرض کی، اے رب، میں نے ان کو اس طرح پہچانا کہ جب آپ نے مجھ کو پیدا کیا اور مجھ میں جان ڈالی تو میں نے اوپر کو اپنا سر اٹھایا تو عرش اعظم کے پایوں پر یہ کلمات لکھے دیکھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تب میں سمجھا تھا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ کسی ایسے ہی کا نام لکھا ہوگا جو آپ کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارا اور محبوب ہوگا۔ ارشاد ہوا، اے آدم، تم خوب سمجھے، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نزدیک ایسے ہی ہیں۔ ہم نے ان کے طفیل سے تمہارا قصور معاف کیا اور تمہاری توبہ قبول کی۔ اے آدم، اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرتے تو مخلوق کو بھی پیدا نہ کرتے۔
ہم ان کو تمہاری اولاد میں پیدا کریں گے اور وہ آخری زمانہ میں ہمارے رسول ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ خوشخبری دی کہ آخری زمانہ میں ایک نبی پیدا ہوں گے جو نبیوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ خوشخبری دی کہ اے لوگو، میں اپنے خدا کی طرف کچھ عرصے کے لیے جانے والا ہوں اور میرے بعد احمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے۔ وہ اللہ کے سچے رسول ہوں گے، وہ تم کو اللہ کے احکام بتلائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، ہم نے تمہاری دعا قبول کی۔ ہم تمہارے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں اپنا محبوب رسول پیدا کریں گے اور وہ ہمارے احکام ایسی امت کو پہنچائیں گے جو سب نبیوں کی امتوں سے اچھی امت ہوگی۔ سبحان اللہ۔